السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عادل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں لالا جی ولاگس۔ امید کرتا ہوں جی آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش باش ہوں گے، اور آج کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا آپ کا، اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے جہاں بھی کہیں بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک، عید الفطر 2024 جو کہ آج گزر چکی ہے، ہم سب نے سیلیبریٹ کی ہے۔ اور اچھی بات یہ رہی ہے اس عید میں کہ ہم سبھی نے لائک پاکستان، ادھر یو کے میں اور بے شمار اور مسلم کنٹریز میں آج عید کا ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا ہے، عید منائی گئی ہے۔ تو یہ بہت ریئر ہوتا ہے، بہت کم چانسز ہوتے ہیں اس طرح کہ مسلم امہ کا جو ہے نا وہ اتفاق ہو جائے ایک ہی دن پہ، ایک دن عید کرنے کا بہت کم ہوتا ہے ایسے ہی، یعنی کہ کچھ کنٹریز میں چاند نظر آتا ہے اور کچھ میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے دو عیدیں ہوتی ہیں ہماری ہمیشہ سے۔ اور یہ سلسلہ بڑے ٹائم سے چلا آ رہا ہے کہ ایک دن ایک بندے کی عید ہوتی ہے اور دوسرے دن جو دوسرے ہوتے ہیں ایک دن لیٹ روزہ رکھنے والے ان کی عید ہوتی ہے۔ خیر اس دفعہ اچھا ہوا ہے، ہمارے پاکستان فیملیز جو ہیں اور یہاں یو کے میں بھی ہم سب نے ایک ہی دن عید سیلیبریٹ کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا دن عید کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا اور اپنی فیملیز کے ساتھ آپ نے ٹائم سپینڈ کیا ہوگا۔ اور جو ہمارے پردیسی بھائی ہیں جو اپنے فیملی سے دور ہیں، اپنی روزی روٹی کے لیے جو ہے نا اپنے گھر اور اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے دور ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ عیدیں کرنے کا جو ہے نا کرنے کا موقع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں۔ اور پردیس کی عید جو ہوتی ہے وہ پردیسی ہی جانتے ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ اور جو پیچھے فیملی ہوتی ہے ان کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ کون سی عید اکٹھی کریں گے، اور جو پردیسی بھائی ہیں ہمارے ان کو بھی ہوتا ہے کہ کب کون سی عید پہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس جا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عید کو سیلیبریٹ کریں گے۔ یہ سال میں ایک دو دن ہوتے ہیں ہمارے پاس، جو ہر کسی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک ساتھ مل بیٹھ کے کھانا پینا، ہنسی مذاق اور ٹائم سپینڈ کرنا عید کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ خیر میں نے آج کوئی ولاگ تو نہیں بنایا، کوئی ویڈیو تو نہیں بنا پایا مصروفیت کی وجہ سے، اور کچھ اور ریزنز بھی تھی، لیکن میں نے سوچا چلو آپ سب کو، جو میرے ویورز ہیں جو مجھے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، ریگولر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ، آپ سبھی کو عید مبارک دینا میرا جو ہے نا ضروری تھا یہ، اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تھوڑا لیٹ ہی بنا رہا ہوں کیونکہ ابھی یہاں پہ نا یو کے ٹائم کے مطابق یہاں پہ ہو گئے میرے خیال سے 10 بجے کا ٹائم ہے، رات شام 10 بجے دن گزر گیا ہے، عید کا دن یعنی کہ گزر گیا ہے، اور بہت اچھا رہا دن۔ ہمارا رمضان بھی یہاں میں ہمارا رمضان یہاں یو کے میں بہت اچھا گزرا جی، اور ٹھنڈے ٹھنڈے روزے، یعنی کہ موسم بہت اچھا رہا، بارشیں لگی رہی، اور یہاں پہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ موسم کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں پاکستان میں اور باقی دنیا بھر کے جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں بستے ہیں، ان سبھی کے روزے رمضان اچھا گزرا ہوگا۔ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ تھا، اور جو کہ ایک سال میں یہ ایک مہمان کی طرح آتا ہے یہ مہینہ، اور ایک اس طرح گزر جاتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں چلتی۔ اور یہ ماہ رمضان جو کہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت والا، اور دعاؤں کا سلسلہ جو ہوتا ہے، ذکر و اذکار جو ہوتے ہیں، عبادات ہم جو کرتے ہیں، اور صدقہ و خیرات جو ہوتی ہیں، زکوٰۃ وغیرہ جو ہم دیتے ہیں، تو اس مہینے میں جو بھی ہم نے دعا کرتا ہوں میں، ہم نے ذکر اذکار کیا، جو بھی ہم نے عبادت کی ہے اللہ کے لیے، وہ ساری ہماری عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اور اسپیشلی جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے وہ اس رمضان میں نہیں تھے ہمارے ساتھ، اس عید آج کے دن وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، اس میں ہمارے بے شمار جو ہے ہمارے مجھے دیکھنے والے ان کے پیرنٹس بھی ہوں گے، ان کے باقی جو اپنے پیارے ہوں گے جو بچھڑ چکے ہیں، جو ریسنٹلی بچھڑے ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سبھی کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، خاص کر اس ماہ رمضان جو گزرا ہے اس مہینے کے وسیلے سے، توسل سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور نہ ہی ہم جو درد دل رکھنے والے ہیں، جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اور جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا مطلب زمانہ ہے،
ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندے کے پاس یہ ڈیوائس موجود ہے جس میں آپ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہے. کسی سے کچھ بھی بولا ہوا نہیں ہے. اگر کوئی خود دیکھنا نہیں چاہتا تو اس کی مرضی، لیکن یقین کریں وہاں کی ویڈیوز جو آ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ عید سیلیبریٹ کی ہے، اور وہاں پہ کیا صورتحال ہے، وہاں پہ کیا اس عید پہ سچویشن ہے، وہ یقیناً آپ ان کی ویڈیوز اور ان کی جو حالات ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے. اتنے دردناک ہیں اور اتنے ایموشنل ہو جاتا ہے بندہ وہ دیکھ کے، نئی ویڈیوز دیکھ پاتا. تو اس میں جہاں تک ہمارے سے ہو سکتا ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اپنا جو ہوتا ہے نا مطلب اپنے حصے کا وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور پہلے ڈفرینٹ طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائے جاتے تھے. اب سوشل میڈیا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ سوشل میڈیا کے بے شمار پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں سے آپ کسی بھی طرح اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور اپنی جو آپ سوچ رکھتے ہیں، اپنا جو ان کے لیے ہمدردیاں ہیں وہ اظہار کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ. تو یہی ہے جی، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں، ان معصوم بچوں، ان عورتوں بے گناہ جو ہیں، جو تو شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. چونکہ اس رمضان کے مہینے میں وہ دنیا سے گئے ہیں، ان پہ جبریت ہوئی ہے، جو ظلم ہوئے ہیں اور جو بھی مظالم ڈائے گئے ہیں وہ مطلب ڈکے چھپے نہیں ہیں. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ایک خاموش، جسے کہتے ہیں نا کہ تماشا دیکھ رہے ہیں سارے. تو مسلم امہ کے جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، وہ اس پورے سینیریو میں بالکل خاموشی سے، ایک دو کنٹریز ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی ہے اور اپنے جو ہے نا سرکاری سطح پہ جو ہوتے ہیں معاملات وہ کیے ہیں، لیکن وہ انف نہیں تھے اور نہ ہی انف ہیں، کافی نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ بہت ڈیمیج ہو چکا ہے اور بہت زیادہ نقصانات ہو چکے ہیں، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، جس کو ابھی جو ہے نا جس کا ازالہ کرنا، یا جس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ مظالم ڈائے گئے ہیں. اور جو وہاں پہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پورے رمضان میں ہوا ہے، اور اس رمضان سے پہلے بھی یہ معاملہ شروع ہوا ہے، کئی سالوں سے ہے خیر، لیکن اس دفعہ جو ہوا وہ یقیناً قابل قبول نہیں ہے. اور ہمیں اپنے حصے کا آواز اٹھانی چاہیے، اور جو ہو سکتا ہے کم از کم یہ سوشل میڈیا ہے، اس پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اس میں آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں کم از کم جو آپ سے ہو سکتا ہے. باقی جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے لیے یہ ایک غیرت کا مقام ہے. ان کا جو جذبہ ایمانی ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہیں. کتنے ٹائم سے، کتنے عرصے سے وہ جسٹ ایک تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کو مرتے دیکھ رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے. اور بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے کسی بھی جنگ میں؟ کسی بھی جنگیں تو اسلام میں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن بچوں اور عورتوں پہ اتنا ظلم کبھی بھی نہیں کیا گیا جتنا فلسطین میں ہو رہا ہے. اور یقیناً ہمارے جو مسلمان ہیں چند کنٹریز، ان میں جو مسلمانوں پہ ظلم ڈائے جا رہے ہیں، یہ یقیناً کسی بھی اور کنٹری میں قابل قبول نہیں ہے. تو اس عید پہ ان کو ہم بول نہیں سکتے اور بولنا چاہیے بھی نہیں، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح بہن بھائی ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، اور کچھ بیمار معذور. آپ دیکھیں نا کہ جب ایک جنگ کا منظر ہوتا ہے اور جسے کہتے ہیں کہ بمباری ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کو کسی بھی کنٹری کی طرف سے، کسی بھی طرف سے اللہ کے سوائے اللہ کے کسی کا بھی آپ کو سہارا نہیں ہوتا. آپ کو کسی کا بھی یہ امید نہیں ہوتی کہ کوئی آئے گا ہمیں جو ہے نا ہمیں ہماری جانیں، ہمارا خون بہنے سے بچائے گا. کسی قسم کی بھی امید ان کے پاس اس وقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ان سبھی سپر پاورز سے بڑی سپر پاور ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پلانز ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے.
اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے، ٹھیک ہے، وہ بچ نہیں سکتے، چاہے کوئی بھی کتنا بھی بڑا سپر پاور کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال ہمیں اپنی دعاؤں میں اسپیشلی فلسطین کو اور فلسطین کے مسلمان بہن بھائی اور بچے جو بے گناہ شہید ہو چکے ہیں، بے شمار شہید ہو چکے ہیں، میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 40,000 سے زیادہ کی تعداد ہے جو شہید ہو چکے ہیں، اور اس ماہ رمضان کے مہینے میں۔ تو وہ تو جنتی ہیں، وہ تو بے گناہ ہیں، بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے کسی بھی جنگ میں، کسی بھی معاملے میں، بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں، تو وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی کوشش کرنی چاہیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے حق کے لیے، ان کی آزادی کے لیے کم از کم ہم اپنی آواز بلند کریں، اپنے حصے کا جو ہوتا ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں۔ اس سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پہلے اخبارات ہوتے تھے، اس سے پہلے شاید کوئی اور طریقہ کار ہوتے تھے، لیکن اب بہت آسان ہے۔ اب آپ کسی بھی کنٹری سے بیٹھ کے اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں، اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ تو آخر ایک دن ہم نے بھی تو جانا ہے، ہمیں بھی تو جواب دینا ہوگا کہ ایک طرف ہمارے بے گناہ مسلمان بچوں کا، بچیوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا جو ہے نا وہ قتل عام ہو رہا تھا، ان کا خون بہہ رہا تھا، ان کو بلا وجہ جو ہے نا اور جبریت، ایک ظالم اور جابر نظام جو ہے وہ وہاں پہ مسلط ہوا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ اس جو مہینہ گزرا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ، برکتوں والا، مغفرت والا، بخشش والا، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو یہ جو ایک آزمائش اور ایک امتحان اور ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت مشکل وقت گزر رہا ہے ان پہ، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اس امتحان سے چھٹکارا عطا فرمائے، تاکہ جو ابھی زندہ ہیں کم از کم وہ اپنی آزادی سے اپنی زندگی وہاں پہ بسر کر سکیں، جیسے کہ ہم کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے روزمرہ کی جو روٹین ہے ہماری۔ تو جسٹ امیجن کریں آپ کہ ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت۔ تو اس عید کے موقع پہ ان کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں، تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے حصے کا جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں ان کے لیے۔ تو باقی ویڈیو میری شاید کافی ہو گئی ہے، تو یہی ضروری تھا۔ ایک تو عید مبارک سب کو دوبارہ سے میری طرف سے، لالا جی ولاگز کی طرف سے آپ سبھی کو عید مبارک، اور عید کی خوشیاں اور عید کے مختلف رنگ جو ہوتے ہیں، آپ اپنی فیملیز کے ساتھ عید سپینڈ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اور اس سے زیادہ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہم سبھی نے عید ایک ہی دن کی ہے، ایک ہی دن سیلیبریشن ہوئی ہے جی۔ میرے خیال سے بنگلہ دیش اور انڈیا میں شاید آج عید نہیں ہوئی، یعنی کہ کل تھرسڈے کو ہونی ہے، لیکن باقی بے شمار جو ہم مسلمان ممالک ہیں انہوں نے عید آج سیلیبریٹ کی ہے، یعنی کہ ویڈنسڈے کو۔ تو ٹھیک ہے، اب اجازت دیں، آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں، میرا یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج لالا جی ولاگز، انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ میں کوشش کرتا ہوں، اردو میں بہت کم ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں، اردو لینگویج ہے جو میری، چونکہ یہ میری نیشنل لینگویج تو ہے، قومی زبان تو ہے ہماری، لیکن میری مدر لینگویج جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے، اور نہ ہی انگلش ہے۔ لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں، چلو جو نہیں سمجھتے ان کے لیے سم ٹائم میں اس طرح کا کوئی میسج دینا ہو تو ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی، آپ کے والدین جو حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دیں، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، ہمارے والدین جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش اور مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، کسی نئی جگہ پہ، کسی نئے ولاگ کے ساتھ، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔